آپ آتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ملک راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور کاہ کشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، کاہ کشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، ارے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور جتنے یہاں موجود ہیں، یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس پر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد سے مجھے بالکل متصل کر دے گا. اس لیے بلند آواز سے آپ کی سبحان اللہ بھی چاہوں گا اور توجہ بھی چاہوں گا. مقطع کا شعر ہے. پیر صاحب کہتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یا رسول اللہ. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. 12 ربیع الاول کی رات ہے اور رات کم و بیش رات کا پچھلا پہر ہے. 3:30 4 بجے کا وقت ہے. صبح صادق میں کچھ وقت باقی ہے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ کعبے کی عمارت میں مطاف میں ایک وجیح شخص بیٹھا ہے، خوبصورت شخص کہ جسے دیکھ کر ہی اس کے روب اور دبدبے میں انسان آ جائے. ایسا شخص. نگاہیں کبھی کعبے کی طرف اٹھتی ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، اور کبھی نظریں جھکا لیتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے اور بھی بہت سے بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے اس کا انتقال ہوا، اور وہ بیٹا اتنا محبوب تھا کہ وقت آنے پر جس پر درجنوں اونٹ قربان کر دیے گئے تھے. اس بیٹے کا نام تھا عبداللہ. اس شخص کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی زبانیں سبحان اللہ سے تر ہو جائیں. اس شخص، اس وجیح شخص جو مطاف میں بیٹھا ہے، اس کا نام ہے عبد المطلب. بار بار کعبے کی طرف دیکھتے ہیں. سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ وہ بیٹا جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس بیٹے کے گھر بچے کی ولادت متوقع ہے. دادا کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹا جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس بیٹے کے گھر بچے کی ولادت متوقع ہے. نظر کعبے کی طرف اٹھتی ہے. بہت خوبصورت جملہ یہاں لکھا سیرت نگار نے کہ نظر کعبے کی طرف ہے، دھیان آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف ہے. کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف دیکھتے ہیں. دھیان آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف ہے. اچانک جب نظر کعبے پر پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ آمنہ کی کوٹھڑی کی طرف سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اچانک جب یہ دیکھا کہ کعبہ سجدہ ریز ہو گیا، حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے. چلنے لگتے ہیں کہ آواز آتی ہے. آواز کی طرف کان دھرتے ہیں تو آواز ایک خاتون کی ہے جو دور سے آواز لگا رہی ہے. اے عبد المطلب، اے قریش کے سردار، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، تجھے بہت مبارک ہو. قریب آ گئی. خوشی، چہرے پر خوشی کے آثار ہے عبد المطلب کے بھی. کہا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا آمنہ نے دیکھا تھا، محمد کو نہیں دیکھا، اس بچے کو نہیں دیکھا
جیسے ہی بچے کو دیکھا ہے شام تک کے محل نظر آنے لگ گئے ہیں، شام تک کے محل روشن نظر آنے لگ گئے ہیں۔ چلتے چلتے کیسا ہے میرا بیٹا؟ کہا دنیا سے الگ ہے، ایسا بچہ پہلے نہیں دیکھا۔ کہا نام محمد رکھوں گا، نام محمد رکھوں گا۔ خاتون کہنے لگی اتنا ہٹ کر نام، ایسا نام تو کبھی قریش میں پہلے سنا نہیں ہے، عبد المطلب اتنا مختلف نام۔ کہا ہاں میرے بیٹا بھی تو دنیا سے سب سے الگ ہے، اس لیے میں نے نام بھی مختلف سوچا ہے کہ نام محمد رکھوں گا۔ اور نام اب نہیں سوچا، خدا کی قسم جب کعبہ آمنہ کی کوٹری کی طرف سجدہ ریز ہوا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ سارے جہانوں کو جس محمد کا انتظار ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ یہ ساتھ ہے یا رسول اللہ۔ یہ وہ میلاد کی ساعت ہے۔